بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہمارا 8th ویک کا دوسرا لیکچر جس کی شناخت 8.2 آئیڈینٹیٹی لیکچر نمبر 8.2 ہم سنیں گے. لاسٹ ٹائم آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو طول بلد اور عرض بلد سمجھائے تھے. تھوڑا سا میں اسے دوبارہ یہاں ٹچ دیتا ہوں تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ زمین بالکل گول نہیں ہے، اوول شیپ میں ہے. اس کی یہ لمبائی ہے اور یہ چوڑائی ہے. وہ لکیریں جو زمین کی اس لمبائی کو کاٹ رہی ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف یہ لمبائی کو کاٹ رہی ہیں، یہ طول بلد کہلائی. اور وہ لکیریں جو زمین کی اس چوڑائی کو کاٹ رہی ہیں، ایسے یہ چوڑائی کو کاٹ رہی ہیں، ان کو ہم نے عرض بلد کہا تھا. طول بلد ہمارے پاس طول بلد کل 360 تھے. 180 مشرق کی طرف، 180 مغرب کی طرف، جبکہ عرض بلد ہمارے پاس 180 تھے. 90 شمال کی طرف اور 90 جنوب کی طرف، کل ملا کر 180 180، یعنی طول بلد 360، عرض بلد 180. اب ہم نے پاکستان کا محل وقوع دیکھنا ہے. یہ پوری دنیا کا آپ کے سامنے نقشہ ہے. اگرچہ یہاں آپ کو ملکوں کے نام نظر نہیں آ رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی، یہ کیا ہے؟ 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی. آئیے دوبارہ ہم تصویر پر دیکھتے ہیں. یہ آپ کی زمین کی چوڑائی تھی. یہاں سے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ زمین کی چوڑائی ہے، یعنی شمال سے جنوب تک زمین کی چوڑائی ہے. اور ان لکیروں نے، یہ والی لکیر اس نے چوڑائی کو کاٹا، اس نے اس زمین کی چوڑائی کو کاٹا، اس نے کاٹا، اس نے ٹھیک ہے، یہ زمین کی چوڑائی کو کاٹ رہی ہیں. ان لکیروں کو ہم نے عرض بلد کہا. اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان عرض بلد پر 23.5 سے 37 درجے کے درمیان واقع ہے. درجے بیٹا یہ ہیں، یہ 0 سے ادھر ہم شروع ہوئے 1 2 3 سے شروع ہو کر 30 تک، یہاں 31 32 33 4 60 61 62 63 to 90. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ 0 سے یہاں تک یہ 90. اب اس نے کہا کہ پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد کے درمیان واقع ہے. اب عرض بلد یہ 0 ہے، یہاں عرض بلد کا 0 پوائنٹ. اب اس سے ہم نے جانے 23.5 اور 37 کے درمیان، اور سمت اس نے کہی ہے شمال کی طرف. تو بیٹا یہ ہمارے پاس اوپر کی طرف شمال ہے، تو ہم 0 سے شمال کی طرف چلیں گے. یہ 1 2 3 4 یعنی 23 یہاں آ جائیں گے. ہم اس جگہ 23 ہوگا یہاں. اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نے جیسے گراف پیپر بنائے ہوں گے، گراف پڑھا ہوگا، گراف کو سمجھا ہوگا، تو سمجھیں یہاں پر گراف ہے، اگرچہ لکیریں نظر نہیں آ رہی. تو یہ 23.5 سے آگے چلے، یہاں 30 31 2 33 34 35 36 37. اب سپوز یہ 23.5 ہے اور یہاں 37، یہ 23.5 اور یہ 37. سمت اس نے ہمیں کہی ہے شمال. تو شمال تو اوپر کی جانب ہے نا، تو اس طرف ہم جائیں گے. اگر وہ ہمیں کہتا جنوب تو پھر ہم 0 سے نیچے کی طرف جاتے، جنوب کی طرف. اس لیے آپ نے لکھنے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ ڈائریکشن لکھیں گے 23.5 سے 37 درجے شمال. اب سپوز یہ 23.5 23.5. اب اس کی سیدھ میں ہم نے دیکھنا ہے، اس کی سیدھ میں یہ دیکھیں، یہ
یہ 23.5 کی سیدھ میں آپ کو یہ پاکستان نظر آ رہا ہے, یہ چھوٹا سا پاکستان, ٹھیک ہے, یہ انڈیا ہے, اس کے ساتھ انڈیا ہے. یہ 23.5, یہ 30 کے اوپر 37, اور پاکستان کہاں تک پھیلا ہوا ہے, یہ 37 تک. یہ دیکھیں, یہ پاکستان کا دوسرا سرا, یہ 37, یہ 23.5. تو عرض بلد پر شمال کی طرف پاکستان کے عرض بلد 23.5 سے 37 درجے یہ بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ امید ہے آپ کو یہ بات آسانی سے یہاں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عرض بلد پر چوڑائی والے خطوط پر پاکستان 23.5 سے 37 عرض بلد کے درمیان واقع ہے. یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ ہم آمنے سامنے نہیں ہیں, کلاس میں نہیں ہیں, وائٹ بورڈ ہوتا تو آپ کو مزید آسانی ہوتی, لیکن امید ہے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اگر بالفرض کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, بالفرض, تو گھبرانا نہیں ہے بیٹا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ خیر کرے, کلاسز کے اندر ہم اس ٹاپک کو دوبارہ وائٹ بورڈ پر ریوائز کروائیں گے تاکہ آپ کو آسانی محسوس ہو. اچھا, یہ عرض بلد تھے 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمال کی طرف. اب آئیے طول بلد ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی, اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق. 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اب آئیں اس کو طول بلد پر ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ یہاں سے یہاں تک زمین کی لمبائی ہے, اور جو لکیریں زمین کی لمبائی کو کاٹ رہی ہیں وہ طول بلد ہیں, اور طول بلد کل 360 ہیں. 180 مشرق کی طرف ہیں, 180 مغرب کی طرف. تو اب ہم 0 پوائنٹ پر کھڑے ہو کر پاکستان کے طول بلد دیکھنے لگے ہیں کہ طول بلد کتنے ہیں. ہم نے پڑھا تھا 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق. یہ 0 پوائنٹ, سمت اس نے مشرق کہی ہے تو ہم مشرق کی طرف جائیں گے, اس طرف. اگر وہ کہتا مغرب پھر ہم ادھر آ جاتے. اب چونکہ مشرق ہے تو ہم نے یہاں سے گننا ہے 0 سے. وہی گراف پیپر والی مثال ذہن میں رکھیں, سمجھیں یہاں 30 لکیریں ہیں, 1 2 3 to 30, یہ 31 to 60, یہ 61 to 90. اچھا, اب 61 سے 77, 61 یہاں بیٹا 61 ہوگا, اس جگہ پر 61, اور یہاں کہیں 77 ہوگا. 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق. اب ہم دیکھتے ہیں کیا 61 کی سیدھ میں ہمیں طول بلد میں پاکستان نظر آتا ہے. یہ دیکھیں, یہ بیٹا 61 سے ہم نیچے آئے, یہ 61, یہ پاکستان ہے, اور یہاں کہیں 77 تھا. اس کی سیدھ میں جب ہم آئے یہاں, یہ 77, تو 61 سے 77 کے درمیان طول بلد مشرق کی طرف پاکستان پھیلا ہوا ہے. عرض بلد پر ہم نے پڑھا تھا 23.5 سے 37, یہ 23.5 تھا, یہ 37 تھا. ٹھیک ہے, اور طول بلد پر ہم پڑھ رہے ہیں 61 سے 77, یہ 61 ہے اور یہ 77. اس جگہ پر, اس لوکیشن پر پاکستان دنیا کے نقشے میں موجود ہے. پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بالکل ٹینشن نہیں لینی, فری رہنا ہے. اس کو بس اسی طرح یاد کریں, رٹا لگائیں, اور اس کو انشاءاللہ کلاس کے اندر ہم بڑی تسلی سے تفصیل سے اس کو سمجھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو سمجھ میں اب آ بھی گیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا اس وقت سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے, اس کو اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے, اس میں کوئی تبدیلی آپ نے نہیں کرنی. سوال آ سکتا ہے 2 نمبر کا شارٹ کوسچن, پاکستان کا محل وقوع بیان کریں, تو آپ لکھیں گے کہ پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس آبادی.
پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے. 22 کروڑ. یہ اب ہو سکتا ہے یہ 23 کروڑ کے لگ بھگ بھی ہو گئی ہو. 97% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 3% آبادی عیسائی، ہندو، پارسی. پارسی بیٹا وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. پارسی اصل میں یہ لفظ فارسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. فارسی ایران کا پرانا نام فارس تھا، اور ایران میں بہت سے لوگ وہ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے. اسلام سے پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے. پھر کوئی وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے علاقے فتح ہوئے، وہاں اسلام آیا. لیکن ابھی بھی وہاں کے کچھ لوگ ایسے یہاں موجود ہیں، ہجرت کر کے آئے، یا ایک طبقہ ہے غیر مسلم ہے، کافر ہیں، یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو فارس کی نسبت سے انہیں فارسی کہا جاتا تھا، مگر اب وہ فارسی کی بگڑی ہوئی شکل ان کو پارسی کہا جاتا ہے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے. کوئی پوچھے پارسی کون ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں پارسی کہتے ہیں. قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ، وہ قادیانی بھی کہلاتے ہیں، مرزائی بھی کہلاتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. تو اب اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، تو ایسا شخص کافر ہے، اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے. تو ایک طبقہ تھا، کچھ لوگ تھے ایسے بدبخت جو اس مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. مرزائی بھی کہلاتے ہیں، قادیانی بھی یہی لوگ کہلاتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور کئی اور اقلیتیں، کئی اور نان مسلم، کئی اور کافر قومیں یہاں آباد ہیں، اور یہ ہماری آبادی کا 3% ہیں. یعنی پاکستان کی 100% آبادی میں 97 لوگ مسلمان ہیں، اور 3 لوگ نان مسلم، غیر مسلم، کافر ہیں، عیسائی، ہندو، پارسی، قادیانی وغیرہ وغیرہ. پاکستان کی آبادی کا تقریباً 34% شہروں میں رہتا ہے، شہروں میں، اور 66% حصہ دیہاتوں میں آباد ہے. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور جس ملک کی کثیر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہو وہ ظاہر زرعی ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو زرعی ملک ہوتا ہے اس کی کثیر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے. یہ ایک ہی بات ہے. آپ یوں کہہ دیں کہ جو زرعی ملک ہوگا اس کی کثیر آبادی دیہاتوں میں ہوگی، یا یوں کہہ دیں کہ جس ملک کی زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہو وہ زرعی ملک ہوگا. تو 34% لوگ ہمارے شہروں میں ہیں، اور 66% دیہاتوں میں رہتے ہیں. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور سرکاری یا دفتری زبان انگریزی ہے. اچھا بیٹا، اس لائن کو، یہ آبادی کا جو تناسب ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، MCQ بن سکتا ہے. یہ شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب انڈر لائن کر لیں، MCQ بن سکتا ہے. اب یہاں آ جائیں، یہ بات یہاں کئی بچے جو ہے نا کچھ غلطی کر جاتے ہیں. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور سرکاری زبان انگریزی ہے. پیپر میں آپ کو یہ چکما دیا جا سکتا ہے، چکر دیا جا سکتا ہے، آپ کو الجھایا جا سکتا ہے، کنفیوژن پیدا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان کون سی ہے، اور بچے فوراً لکھ دیتے ہیں اردو. یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہماری سرکاری یا دفتری یا آفیشیل جو لینگویج ہے وہ انگریزی ہے. دفتری زبان ہماری انگریزی ہے، قومی زبان ہماری اردو ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق سمجھیں. جب پاکستان بنا تو اس میں بہت سی زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے. جیسے بنگال میں بنگالی بولی جاتی تھی،
صوبہ سرحد میں پشتو، پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، بلوچستان کے جو ٹرائبل ایریاز تھے، بلوچستان اس وقت صوبہ تو نہیں تھا لیکن اس کے جو قبائلی علاقے تھے وہاں بلوچی اور براہوی اور ہند کو کون کون سی زبانیں بولی جاتی تھی. تو اب جب پاکستان بنا تو اتنی ساری زبانیں بولنے والے لوگوں کے درمیان رابطے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک زبان ہماری قومی زبان بن جائے جس کو تمام صوبوں کے لوگ آپس میں انٹر ایکشن، میل جول یا رابطے کے لیے استعمال کریں. تو یوں ہماری رابطے کی زبان یا ہماری قومی زبان جو تھی وہ اردو بن گئی. لیکن ہماری سرکاری یا دفتری زبان آج بھی انگریزی ہے. آج بھی ہمارے دفتروں میں انگریزی زبان رائج ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھروں میں جو بجلی کا بل آتا ہے، ٹیلی فون کا بل آتا ہے، سوئی گیس کا بل آتا ہے، واسا کا بل آتا ہے، یہ سب انگریزی زبان میں. آپ کے ریزلٹ کارڈ انگریزی میں ہوتے ہیں، آپ کی رول نمبر سلپ، آپ کی ڈیٹ شیٹ انگریزی میں ہوتی ہے، عدالتوں کے فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جتنی کارروائی ہوتی ہے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، وہ سب انگریزی میں ہوتی ہے. پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی انگریزی میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی سرکاری یا دفتری زبان انگریزی ہے جبکہ قومی زبان اردو ہے. اب یہاں سے یہ ایم سی کیو بنتا ہے یا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنی. اس کے علاوہ اس ملک میں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، کشمیری، فارسی وغیرہ شامل ہیں. پاکستان زرخیز زمینوں، بلند پہاڑوں، دریاؤں، ہموار میدانوں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے. اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں نا، پاکستان کی زمین کی بناوٹ، تو قدرت نے پاکستان کو بہت طریقوں سے نوازا ہے. دیکھیے دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں جن کی زمینیں بنجر ہیں، وہاں فصلیں نہیں ہوتی، زرخیز زمینیں نہیں ہیں، بنجر ہیں، یعنی صحرا ہیں، ریتلے میدان ہیں. لیکن پاکستان کے پاس دنیا کی زرخیز ترین زمینیں ہیں اور اتنی زرخیز زمینیں ہیں کہ یہاں دنیا کی بہترین فصلیں، بہترین پھل پیدا ہوتے ہیں. اور دنیا اس پاکستان کے زرخیز علاقوں کو اناج کا گھر یا اناج کی ٹوکری بھی کہتی ہے. پھر ہمارے ہاں بلند و بالا پہاڑ ہیں. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس پہاڑ نہیں ہیں، اور اگر پہاڑ ہیں تو وہ خشک پہاڑ ہیں، بنجر. ہمارے پاس دونوں طرح کے پہاڑ موجود ہیں. خشک پہاڑ بھی ہیں، جیسے فورٹ منرو والی سائڈ کے جو پہاڑ ہیں یہ خشک ہیں، اور ہمارے پاس برفانی پہاڑ بھی ہیں. ان پہاڑوں کی جب برف پگھلتی ہے تو ہمارے دریاؤں کو پانی ملتا ہے. دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن کے پاس دریا نہیں ہیں. پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین دریائی اور نہری نظام کی موجودگی، یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے. پھر یہاں ہموار میدان بھی ہیں اور خوبصورت وادیاں بھی ہیں. پھر درجہ حرارت کی بنیاد پر یہاں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سارا سال گرمی رہتی ہے، جیسے پاکستان کے میدانی علاقے، اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں سارا سال سردی رہتی ہے، جیسے پاکستان کے شمالی علاقہ جات، یہ مری، کاغان، ناران وغیرہ. یہاں پاکستان کے جو میدان ہیں زرخیز ترین میدان ہیں اور بھرپور پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں. یہاں تقریباً ہر قسم کے پھل اور دیگر فصلیں پیدا ہوتی ہیں. چونکہ پاکستان کے پاس زرخیز زمینیں، پہاڑ، دریا ہیں، ہموار میدان ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، اس لیے یہاں بہترین پھل اور بہترین فصلیں پیدا ہوتی ہیں. اس کی مطلب وجہ ہے نا کہ دنیا کے بعض علاقے سرد ہیں، بلکہ بعض علاقے تو ایسے جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے، جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی کے علاقے، انٹارکٹیکا. اب یہ سارے کے سارے علاقے بہت شدید ٹھنڈے ہیں، یہاں کی زمین پر برف کی تہ جمی رہتی ہے. اب چونکہ زمین پر برف جمی ہوئی ہے اس لیے یہاں فصلیں پیدا نہیں ہوتی. وہ برف پگھلے گی تو زمین سے پیداوار آئے گی. یا بعض علاقے ایسے ہیں کہ شدید گرم ہے، انتہا کے،
جیسے صحرا ہیں، سہارا کے صحرا ہیں. اب یہ سارے صحرائی صحرا ہیں، یہاں بارشیں نہیں ہوتی اور زمینیں مطلب پیداوار نہیں دے سکتی، لیکن پاکستان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارے ہاں موسم بھی 4 ہیں، 4 موسم، یعنی گرمی، سردی اور پھر ان کے بیچ میں بہار اور خزاں کے موسم. اب ان 4 موسموں کی وجہ سے یہاں دنیا کی بہترین پیداوار ہوتی ہے، اور یہی چیز وہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ یہاں کے پھل یعنی پاکستان کے پھل ذائقے کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور ان ساری خصوصیات اور کوالٹیز کی بنا پر پاکستان دنیا کے زرخیز ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہی اس خطے کی خوشحالی کی ایک وجہ بھی ہے، یعنی یہاں کے لوگ اسی زرخیزی کی وجہ سے، زمینیں زرخیز ہونے کی وجہ سے خوشحال بھی رہے ہیں. اور یہی خوشحالی تھی جس نے باہر سے آنے والی قوموں کو اٹریکٹ کیا کہ وہ پاکستان کی مطلب ہندوستان یا پاکستان میں آئیں. انگریزوں نے یہاں قبضے کیے، اس وقت تو خیر پاکستان نہیں تھا، یہ سارے کا سارا ہندوستان تھا. تو انگریز آئے، فرانسیسی آئے، پرتگالی آئے، محض اس وجہ سے کہ یہ دنیا کا زرخیز ترین علاقہ تھا. یہاں کے لوگ زراعت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے، آبادیاں یہاں بھرپور ہیں، بڑے گنجان آبادی والے علاقے ہیں، خوشحال علاقے ہیں. اس لیے دنیا بھر کی قوموں نے یہاں تجارت کی غرض سے ادھر کا رخ کیا، اور بعد میں انہوں نے اس پر قبضہ بھی کیا. آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی کنفیوژن ہو، کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. دونوں نمبرز پر واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے، رابطہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.